جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ جانور پالتی ہے، انسانی ضرورت ہے گوشت، پروٹین، تو ان جانوروں میں سے پالتو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کاروباری نوعیت میں اگر میں نے پروٹین فارم بنا رکھے ہیں، میں نے اونٹوں کے فارم بنائے ہوئے ہیں، مویشیوں کے فارم ہیں، میں نے سال کے بعد ان کو کھلانے پلانے کے بعد منڈی میں لا کے عید پہ بیچنا ہے، ویسے بیچنا ہے، تو یہ میرا تجارتی مال ہوگا اور اس پہ 2.5% ہوگا۔ جو جمع خرچ کر کے ان پہ جو لگا ہے وہ نکال کے، کرائے نکال کے جو مجھے بچت ہوئی ہے، اس کو میں دیکھوں گا کہ 1 سال اور نصاب 7.5 تولے سونا کے برابر یا 52 تولہ چاندی کے برابر جو ہے پہنچتا ہے، تو میں اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پے کر دوں گا، وہ اس کی یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر میں جانور چرا رہا ہوں، ریوڑ ہے، پالتو نہیں ہے، سائمہ ہے، چراگاہوں میں ہے اور قدرتی چرتے ہیں، جیسے بکروال وہاں سے پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور اترتے ہیں، پھر یہاں سے چڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، ایسے جانوروں میں اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ رکھی ہے 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، گائے بھینس کی نسل اور بکری بھیڑ دمبے کی نسل۔ اس میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، آپ احباب اس پہ ذرا باقی تفصیل چاہیے ہو تو مل جائے گی۔ 5 سے 9 تلک اگر اونٹ ہیں تو پھر بکری 1 لگے گی، 1 سے 4 اونٹوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس کے بعد 10 سے لے کے 14 تلک 2 بکریاں، 15 سے 19 تلک 3 بکریاں اور 20 سے لے کے 24 تلک 4 بکریاں، اور اگر پھر اس سے زیادہ ہو جائے 25 سے 35 تلک تو اونٹوں کی جو بچے ہیں یا جانور ہیں یا ان کی عمریں ہیں، 1 اونٹنی ہوگی جو 2 سال کی ہے، اسے بنت لبون کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اونٹ بڑھ گئے ہیں اور یہ 46 سے لے کے 60 تک ہیں تو پھر 3 سال کی اونٹنی، اور پھر آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ اسی طرح جن جانوروں میں زکوٰۃ ہے، گائے کے ریوڑ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس 200 300 500 لوگ۔ میں نے اگلے دن پوچھا کہ آپ یہ اتنے جانور کہاں سے کر لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہمارے پاس مالدار لوگ شہر سے آتے ہیں کاروباری، وہ ہمیں گائے لے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کو پالیں، چرائیں، دودھ آپ کا، اب جو اس کا بچہ ہوگا نا اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ اتنا آپ کا، اتنا فیصد ہمارا، یا جو ہے یہ جانور ہمارا اصل ہے، آگے بچے کے اوپر پرافٹ آدھا آدھا یا جیسے بھی ہے، تو یہ بھی اسی کاروباری شکل میں آ جائے گا۔ اگر یہ جانور پالے جا رہے ہیں تو گائے 20-30 سے لے کے، اگر کم ہے 30 سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 30 سے لے کے 39 تک ہے تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اگر یہ 40 سے لے کے 59 تک ہیں تو 2 سال کا نر یا مادہ وہ دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر 60 سے لے کے 69 تلک ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کا جو ہے 3 طبیعہ بچڑے کو کہتے ہیں یا بچڑی کو کہتے ہیں۔ اونٹوں کی طرح یہاں بھی ایک مقدار مقرر ہے، جس نے اس کے بارے میں تفصیل لینی ہو وہ مل جائے گی۔ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 40 سے لے کے 120 تک ہیں تو 1 بکری ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ 41 بکریاں ہیں تو بھی 1، 39 ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر یہ 119 بھی ہو جائیں تو زکوٰۃ میں 1 ہے، لیکن اگر 120 تک ہیں پھر بھی 1 ہے۔ 121 ہو جائیں، صرف 1 بکری بڑی ہے تو 1 بکری اور آ جائے گی، 2 بکریاں، پھر یہ 200 تک، 201 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں، اور اس کے بعد ہر 100 کے اوپر۔ تو یہ ہے جانوروں میں زکوٰۃ نکالی کیسے جائے گی۔ نہ بالکل ماٹھے جانور، نہ بالکل موٹے تازے صحت مند جانور، درمیانی قسم کا جانور جو ہے وہ زکوٰۃ میں لیا جائے گا، اور اس کے لیے عامل کو بھیجا جائے گا، وہ گنتی کرے گا،
اور عامل یہ نہیں کہے گا مال میرے پاس لے کے آؤ اور یہ اپنے گھر بیٹھا رہے. جہاں مال ہے، جہاں سٹاک ہے، وہاں پہ جایا جائے گا، اور پھر جا کر کے اس کے جو ہے وہ احکام و مسائل وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.